جوانی کا ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی جب شباب کے حصے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی قوت اور طاقت انگڑائیاں لینے لگتی ہے کہ وہ چلتے چلتے جو ہے کسی کو کندھے سے ٹکر مار کر جو ہے اپنی جوانی کی طاقت دکھانا چاہتا ہے۔ یہ جوانی کی طاقت، یہ جوانی کی امنگ، اور جوانی میں اب کچھ کرنا اور کچھ دکھانے کی ایک امنگ ہوتی ہے کہ ایک بات پر جو ہے وہ کسی بات کو جانے نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل قریب آ پہنچا ہوگا اور انگارے برساتا ہوگا، پسینے میں لوگ گوتے لگاتے ہوں گے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو جو اپنی نوجوانی میں اللہ کی عبادت کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ آج ہم اپنی جوانی کو پان پراگ کھانے میں، شراب پینے میں، سگریٹ بیڑی پینے میں گزار رہے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک طرف وہ مصعب بن عمیر، وہ سعد بن ابی وقاص بھی ہوں گے جو اپنی نوجوانی میں ایسے ایسے کارنامے انہوں نے انجام دیے جو ہمارے لیے رہبر بن جاتے ہیں، ان کے واقعات، ان کے کارنامے ہمارے لیے رہبری بنتے ہیں۔ تو ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہمارا یہ دوسرا مرحلہ جو ہم گزار رہے ہیں، اس مرحلے کو جو ہے ہم دھواں میں اڑا رہے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجل قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طال عمره وحسن عمله۔ قال رجل ای الناس شر؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طال عمره وساء عمله۔ رواہ الترمذی۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ جس کے ساتھ ہے وہ ہر کسی پر فتح یابی حاصل کر سکتا ہے، جس کو اس نے چھوڑ دیا ساری دنیا مل کر بھی اسے کوئی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی آخر کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور دو حدیثیں، ایک مسلم شریف کی اور ایک ترمذی کی۔ اسی آیت اور احادیث کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا میرا عنوان ہے اسلام کی نظر میں جوانی کی اہمیت۔ برادران اسلام، میری پیاری پیاری دینی ماں اور بہنوں،
اللہ تبارک و تعالی جو زندگی ہمیں دیا ہے اس زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. ان 3 مرحلوں میں ایک بچپنا، دوسرا جوانی، تیسرا بڑھاپا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ان 3 مرحلوں سے گزرنا ہوگا اور ضروری نہیں کہ ہر کسی پیدا ہونے والے انسان کو ان 3 مرحلوں سے گزرنا ہے. اللہ اگر چاہے تو بچپنے ہی میں اس کو جو ہے موت دے دے، یا اللہ جس کو چاہے جوانی میں موت دے دے، یا اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بچپنا، جوانی اور بڑھاپا نصیب کرے. یہ اللہ کی تقدیر کی بات ہے. مگر ان 3 مرحلوں کے اوپر اگر ذرا غور کریں کہ انسان اس دنیا کے اندر کیا کچھ کر سکتا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے، اس مقصد میں ان 3 مرحلوں میں سے کس مرحلے میں آ کر جو ہے انسان اس مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے. یہ اگر ہم 3 مرحلوں کو دیکھیں گے تو سب سے پہلا مرحلہ بچپنا، اسے کوئی خیال نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، بالغ ہونے تک، ہوش سنبھالنے تک بچپنا جب ہوتا ہے تو وہ مرفوع القلم قرار دیتا ہے. یعنی اگر وہ چھوٹے موٹے خطائیں ہو گئے، وہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بچپنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور کچھ کرنے کی اس کے اندر امنگ بھی نہیں ہوتی، اور کچھ دکھانے کی اس کے اندر ہمت بھی نہیں ہوتی، اور کسی کا مقابلہ کرنے یا کسی کے مقابلے میں ڈٹنے کے لیے اس کے پاس وہ صلاحیتیں، وہ دماغ، وہ تجربہ بھی میسر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بچپنا اسی طرح کھیل کود میں گزر جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ جو دنیا ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل تماشے کی ہے. یہ بچپنا، جو بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے انسان کا، یہ کھیل تماشے کا ہوتا ہے. صبح اٹھے کھیل کود میں اپنا وقت لگا دے، اور شام ہوئے تھکے ماندے کچھ کھا لیے اور سو جائے، بچپنا گزر جاتا ہے. تیسرا مرحلہ، دوسرے مرحلے کو رکھ کر تیسرا مرحلہ اگر ہم لیں گے، کچھ کرنے کا ارادہ اگر ہوتا ہے، کچھ دکھانے کی جستجو بھی اگر ہوتی ہے، تو جسم کمزور ہونے کی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے، طاقت کی کمی ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے، امنگ تو ہے، کر دکھانے کا جذبہ تو ہے وہ، مگر وہ جذبہ جسم کے کمزوری اور ضعف کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ کرنے لاغر ہونے کی وجہ سے، یا جو ہے کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اگرچہ ارادے اپنے اندر جنم لیتے ہیں مگر ان ارادوں کو دبا کر رکھ دیتا ہے. اب دیکھیے، پہلا اور تیسرا مرحلہ ہم نے دیکھ لیا ہے، تو اب دوسرا مرحلہ جوانی کا مرحلے کو دیکھیے کہ یہ جوانی کا ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی جب شباب کے حصے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی قوت اور طاقت انگڑائیاں لینے لگتی ہے کہ وہ چلتے چلتے جو ہے کسی کو کندھے سے ٹکر مار کر جو ہے اپنی جوانی کی طاقت دکھانا چاہتا ہے. یہ جوانی کی طاقت، یہ جوانی کی امنگ، اور جوانی میں اب کچھ کرنا اور کچھ دکھانے کی ایک امنگ ہوتی ہے کہ ایک بات پر جو ہے وہ کسی بات کو جانے نہیں دے گا. تو برادران اسلام، ایسی جوانی، یہ جوانی کا مرحلہ ایسا ہے کہ اس جوانی کے مرحلے میں اس کے دنیاوی کام کاروبار اتنے زیادہ اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ فرصت بھی نہیں ہوتی. اور جوانی کا یہ جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں اسے نیند بھی اتنی آتی ہے کہ وہ صبح سے شام تک سوتا رہے تب بھی اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور وہ شکایت کرتا ہے کہ ابھی نیند پوری نہیں ہوئی. مگر یہ سب ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے،
اس جوانی میں تو اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں اسے جگہ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنے صحیحین میں اس روایت کو نقل فرمائے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل ورجل شاب نشا فی عبادت ربہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل قریب آ پہنچا ہوگا اور انگارے برساتا ہوگا، پسینے میں لوگ گوتے لگاتے ہوں گے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو جو اپنی نوجوانی میں اللہ کی عبادت کیا ہوگا تو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ اسلام میں جوانی کی اہمیت ہے۔ برادران اسلام، آپ اگر اسلام کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سب سے پہلے جو اسلام کا نبوت کا اعلان کیا، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر یہ کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا لیا ہے، دیکھو یہ میری دعوت ہے کہ اللہ ایک ہے، اگر تم اللہ کو ایک مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو ہدایت دیا اور جن اشخاص نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تو وہ نوجوان ہی تھے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ بڑے لوگ بھی تھے مگر اکثر نوجوان تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے صحابہ کے نام میں گناؤں کہ جو نام میں نے گنائے ہیں ان صحابہ کراموں نے جو اسلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا تو ان کی عمر 20 سال سے کم تھی۔ برادران اسلام، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ اسلامی تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے بھی اگر لکھے جائیں تو وہ کم پڑ جائیں گے۔ ایسے ایسے انہوں نے جو ہے تاریخ بنائی ہے۔ برادران اسلام، اب آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں اس کو ایک مرتبہ ہم ترجمے کے ساتھ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ ایک، آمنوا ارکعوا، رکوع کرو یعنی نمازوں کی پابندی کرو، واسجدوا، سجدہ کرو یعنی نفلوں کی پابندی کرو، وَاعْبُدُوا، اور اللہ کی عبادت کرو یعنی توحید پر قائم رہو، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی موڑ میں، کسی بھی حالت میں توحید سے نہ ہٹو، توحید پر جمے رہو، اگرچہ کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے، اگرچہ کہ تمہیں زندہ کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیا جائے، وَاعْبُدُوا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ۔ یہ تین چیزیں گنانے کے بعد فرائض کی پابندی، نوافل کی پابندی، پھر توحید پر جمے رہنا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اور بھی زیادہ نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ اتنے سارے کرنے کے بعد۔ برادران اسلام، آج اگر ہم نوجوانوں کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہم نوجوان نمازوں کی پابندی، ہم نوجوانوں میں سے بھی اکثر نہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت دیا ہے وہ بس آئیں اور نمازوں کی پابندی کر لیں اور جو ہے نکل جائیں، اور اکثر ایسے نوجوان بھی ہیں جو نماز سے بے بہرا ہیں، نماز سے کوسوں دور ہیں، اور ایسے نوجوان بھی ہیں مسلم محلوں کے اندر، نامور مسلم خاندانوں میں، جو کم سے کم جمعہ کو ایک مرتبہ بھی مسجد میں حاضری دینے کی انہیں توفیق تک نہیں ہوتی۔ تو برادران اسلام، یہ نوجوانی جو ہم دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، کل قیامت کے دن یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افلاہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ آج ہم اپنی جوانی کو پان پراگ کھانے میں، شراب پینے میں، سگریٹ بیڑی پینے میں گزار رہے ہیں، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک طرف وہ مصعب بن عمیر، وہ سعد بن ابی وقاص بھی ہوں گے جو اپنی نوجوانی میں ایسے ایسے کارنامے انہوں نے انجام دیے جو ہمارے لیے رہبر بن جاتے ہیں، ان کے واقعات، ان کے کارنامے ہمارے لیے رہبری بنتے ہیں۔ تو ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہمارا یہ دوسرا مرحلہ جو ہم گزار رہے ہیں، اس مرحلے کو جو ہے ہم دھواں میں اڑا رہے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے دو بڑے بڑے کارنامے، دو جنگوں کے مختصر سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر ایک جنگ قادسیہ، نمبر دو جنگ یرموک۔ ان کے اندر مسلم نوجوانوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ سب سے پہلے جنگ قادسیہ۔ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار اعظم ہیں۔ یہ وہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرتے وقت میں ان کی عمر 20 سال سے کم ہے۔ آج قادسیہ کی جنگ جو اس وقت سب سے بڑا قیصر و کسریٰ، سب سے بڑا طاقتور ایران، اس ایران سے پنجہ آزمائی کے لیے میدان میں اپنے ساتھیوں کو لے کر سپہ سالار اعظم کے عہدے پر فائز ہو کر میدان میں آتے ہیں، تو ایرانیوں کے فوجوں کو دیکھ کر مسلمان اور مسلمانوں کے گھوڑے بدک جاتے ہیں، اس لیے کہ ایرانی اپنے فوج میں ہاتھیوں کو شامل کر لیا اور ڈھیل ڈھول ڈال کے جو ہے انہیں کپڑے پہنا کر میدان میں لائے، تو انہیں دیکھ کر گھوڑے آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اور یہ جو ایرانی فوجوں کے ہاتھی جب بھی جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں تو مسلمانوں کے صفوں کو کچلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، تو ایسے وقت میں ساسا بن عمر التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان شخص ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ اے امیر لشکر، اے ہمارے امیر، میرے اندر ایک بات آتی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہاتھی تو نہیں ہے، مگر ہم اونٹوں کو بڑے بڑے برقعے پہنائیں گے، بڑے بڑے کپڑوں سے ڈھانک دیں گے، اور ہاتھیوں کے مقابلے میں جب ان کو رکھیں گے تو اونٹوں کو دیکھ کر ہاتھی بھی بدک جائیں گے۔ یہ کہہ کر اونٹوں کو جو ہے بڑے بڑے کپڑے، برقع نما کپڑے پہنا کر جو ہے میدان میں لائے، مگر اس سے بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ تو ایسے وقت میں جو ہے امیر سے اجازت لے کر ساسا بن عمر التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں نکلے، اپنے گھوڑے کے آنکھوں کو پٹیاں باندھ کر
گھوڑے پر سوار ہو کر یہ شہسوار انسان ہاتھ میں برچیوں کو لے کر جو ہے اس انداز سے ہاتھیوں کے صفوں کے اندر آئے اور ہاتھیوں کے آنکھوں پر وار کر کے ان کے آنکھیں ضائع کر دیا اور ان کے سونڈوں کو جو ہے زخمی کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ وہ جتنے بھی ہاتھی تھے ان سارے ہاتھیوں میں سب سے بڑا ہاتھی ایک سفید ہاتھی تھا، اس کے سونڈ پر اس زور سے تلوار ماری کہ سونڈ 2 حصوں میں ہو کر ایک حصہ زمین پر گر گیا۔ تو اس سے اتنی تکلیف ہوئی اور یہ ہاتھی سونڈ کے کٹ جانے کی وجہ سے اس بری طرح سے چیختے چنگھاڑتے ہوئے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ تو وہ ہاتھی کے بری چیخوں کو سن کر بقیہ ہاتھی بھی جو ہے میدان چھوڑ کر نکل کر بھاگے۔ یہ حالت دیکھ کر رستم جو ایرانیوں کا سپہ سالار تھا وہ بھی بھاگ کر دریائے دجلہ کو کراس کر کے پار کر کے ادھر گیا اور جس پل سے یہ گزر کر جو ہے مدین چلا گیا تھا تو پل کو جلا دیا اور توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تو دریائے دجلہ درمیان میں آ گیا اور اس پار دشمن ہیں۔ رستم اپنے سارے سپاہیوں لشکر کو لے کر دریا کے اس پار مدائن میں ہے اور اس پار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو درمیان میں دریا ہے، پار کرنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ برادران اسلام، اس وقت انہوں نے بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر یہ کہنے لگے کہ لوگوں، میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیتا ہوں، جو چاہے میرے ساتھ آ سکتے ہیں، جو چاہے میرا انتظار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے گھوڑے کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا تو برادران اسلام سب سپاہیوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا۔ تو وہ اونچے بالا خانوں میں بیٹھ کر رستم اور اس کے لشکر نے دیکھ رہے تھے کہ دریا میں گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے یہ آ رہے ہیں، تو ان کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل پڑے کہ دیواؤ آمد۔ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ دیو ہے، دیو، یہ فرشتے ہیں، فرشتے جو پانی کے اوپر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ان میں سے بعض لوگوں نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا اور بعض لوگوں نے یہ کہتے ہوئے فراری اختیار کر لیا کہ ہم ان کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ رستم وہاں سے نکل گیا اپنے لشکر کو لے کر۔ یہ مسلمانوں کے کارنامے ہیں، یہ جوانی میں کر سکنے کے کام ہیں، کیے ہوئے کام ہیں۔ آج ہم نوجوان اپنے گھروں میں بیٹھ کر کچھ اپنا جاب کی ذمہ داریاں پورا کر لیا، ورک فرام ہوم کر لیے اور جو ہے کچھ نمازوں کی پابندی کر لیے، تو ایک بہت بڑا تیر ہم نے مار لیا، ایک بہت بڑے پہاڑ کو ہم نے ریزہ ریزہ کرنے کے برابر فیل کرتے ہیں۔ برادران اسلام، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ وہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث صفوان بن عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر پوچھنے لگا ای المسلم افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لمبی عمر پائے اور اچھے عمل کرے۔ اور آیت بھی دیکھیے، آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اچھے کام کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم میں کا وہ شخص سب سے بہتر اور خیر والا ہے جو لمبی عمر پائے اور اچھے عمل کرے۔ پھر وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ لوگوں میں سب سے برا آدمی کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وسوء عملہ، جو لمبی عمر پائے اور برے برے عمل کرے۔ برادران اسلام،
اگر ہم جوانی میں اچھے عمل نہ کریں تو بڑھاپے میں ہمیں کیا توفیق ملے گی؟ بڑھاپے میں ہمیں اگر نیکی کی توفیق ملنا ہے، نمازوں میں اپنا بڑھاپا گزارنے کا اگر موقع ملنا ہے، تو اس جوانی کے اندر اپنے پیشانی پر سجدوں کے گھٹے لانا چاہیے۔ کہاں آج ہمارے نوجوانوں کی تناسانی ایسی ہے کہ کم سے کم جمعہ کے دن پہلی صف میں آ کر بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے، سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے نکل کر چلے جائیں۔ اگر میدان جہاد میں بلائیں تو کیا آ سکتے ہیں؟ کیا اندازہ لگائیں؟ کیا بھروسہ کریں ہم؟ برادران اسلام، وہ جو دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا تھا، مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جنگ یرموک کا وہ موقع۔ جنگ یرموک میں مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو دوسری طرف یہ رومیوں سے پنجہ آزمائی کا موقع تھا۔ جو جنگ قادسیہ میں ایرانیوں سے تھا، تو جنگ یرموک کے اندر جو ہے رومیوں سے تھا۔ یہ بھی سپر پاور کہلاتا تھا، سب سے بڑی فوج ان کے پاس تھی، اور ان کا سپہ سالار ہرقل بادشاہ تھا۔ تو برادران اسلام، آپ تعجب کریں گے، مسلمان تاریخ نگاروں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد میں اختلاف کرتے ہوئے بعض مؤرخین نے یہ کہا ہے کہ 40,000 کا لشکر تھا جنگ یرموک میں، اور بعض مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ 40 نہیں بلکہ 30,000 کا لشکر تھا، جو حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھ لے کر میدان یرموک میں پہنچے تھے ہرقل بادشاہ سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے۔ ہرقل بادشاہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی فوج لایا تھا میدان میں کتنی؟ مؤرخین اس کے تعداد میں بھی اختلاف کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں 2,40,000 کا لشکر لے کر آیا تھا۔ کتنی کے مقابلے میں؟ 40,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے 2,40,000 کا لشکر لے کر آیا تھا ہرقل۔ بلکہ بعض مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ 3,00,000 فوج کو لے کر جو ہے رومی میدان یرموک میں آ کر میدان میں پہنچ گئے تھے۔ تو برادران اسلام، آپ دیکھیں 7-8 میل کے فاصلے تک لوگ جمع ہیں، کیلوں کانٹوں کے ساتھ، گھوڑوں، ہتھیاروں اور جو ہے سواریوں کے ساتھ، بالکل کامیاب ہونے کا ان کے اندر ایک فخر اور گھمنڈ ہے۔ مقابلہ کتنوں سے؟ 30 یا 40,000 کا مقابلہ۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے امید رکھتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھے۔ تو برادران اسلام، میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا ہرقل۔ 3,00,000 کی فوج ہونے کے باوجود میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اس نے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھا گیا کہ مسلمانوں میں سے جو 40 یا 30,000 کا لشکر تھا، ان میں سے فقط 4,000 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور اگر دشمنوں کے قتل ہونے کی تعداد، مقتولین کی تعداد کو اگر دیکھیں گے تو 1,20,000 اشخاص جہنم رسید ہو کر لاشیں پڑے ہوئے تھے میدان میں، خون کے فوارے چھوٹنے کی وجہ سے یرموک کی پوری میدان، پورے کا پورا میدان جو ہے خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ یہ نوجوانوں کے کارنامے ہیں۔ یہ کارنامے اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ ہم 2 وقت کی نمازیں پڑھ لیے تو اب سمجھ جاتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار لیا، بہت بڑا اپنے آپ کو متقی۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پیش کرتے ہیں، اس میں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو 5 چیزوں کے سوال کے جواب کے بغیر اس کے قدم کل قیامت کے دن نہیں ہٹیں گے، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تیرے پاس جتنا علم تھا اس کے موافق تو نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ آج نوجوانوں کے اندر آپ برا نہ مانیے کہ ایسے نوجوان ہیں کہ سوالوں کو اٹھا کر کھڑے کر دیتے ہیں، ہر کسی سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا، یہ کیسا، یہ ایسا، مگر عمل میں
تقریباً اس کا نصف بلکہ ثلث، اس کا ربع حصہ بھی جو ہے عمل میں دکھانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی علم ہے، ہمیں بھی بخاری معلوم ہے، مسلم معلوم، ابو داؤد، ترمذی اور اقوال تابعین، تبع تابعین اور محدثین اکرام کے اقوال ہمیں بھی معلوم ہے، یہ باور کروانا چاہتے ہیں۔ عمل کے میدان میں کیا ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ تیرے پاس جتنا علم تھا اس علم کے موافق تو نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ علم تو ڈھیر سارا رکھتے ہیں ہم، مگر عمل میں کہاں ہیں ہم؟ مردوں کو بھی دیکھ لیں، عورتوں کو بھی دیکھ لیں، نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، عمل کے میدان میں تقریباً زیرو ہیں۔ جن کو اللہ نے ہدایت دیا وہ الحمدللہ کامیاب ہیں۔ برادران اسلام، کہنے کے لیے باتیں تو بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن قوی خیر من المؤمن الضعیف۔ دیکھو، مومنوں میں سے جو قوی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ قوی کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قوی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں قوی وہ آدمی ہیں جو اپنے ارادوں میں قوی ہوں، اللہ کی عبادت کرنے میں مضبوط ہوں، والدین کی اطاعت کرنے میں مضبوط ہوں، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں مضبوط ہوں، اپنی بہن کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق ادا کرنے میں قوی ہوں، اور عبادت کرنے میں، نمازیں پڑھنے، رکوع سجدے کرنے میں قوی ہوں، غریبوں کی مدد کرنے میں قوی ہوں، اور اسلام کا دفاع کرنے میں اپنے سینے کو سپر کر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانے میں قوی ہوں، وہ اللہ کے نزدیک محبوب بلکہ محبوب ترین شخص ہے۔ کیا ہم اللہ کے محبوب ترین ہیں یا اللہ کے سامنے مبغوض ترین ہیں؟ ہم خود سوچ لینا چاہیے۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو قوی مسلمان بنے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر سستی کاہلی آنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ مزید دین کے اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر کسی کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ پیش آنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، لوگوں کے اوپر اپنا رعب جھاڑنے، اپنا دبدبہ بٹھانے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے بہتر سے بہتر کاموں کو کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔